السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کو قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی بھی ہو رہی ہوگی۔ ویورز، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2 پارے ہم نے مکمل کر لیے الحمدللہ، اور تیسرا پارہ شروع ہے۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور تیسرے پارہ کا دوسرے رکوع کا ہم نے نصف حصہ پڑھا تھا 255 آیت تک، جو کہ ہم نے پچھلے رکوع میں اس رکوع کے پچھلے حصہ میں آیت الکرسی پڑھی تھی، اور آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا، اور میں امید بھی کرتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہو، اس کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہو، کیونکہ ہم عربی تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے پڑھتے گزر جاتی ہے اور ہمیں اس کا مطلب تک سمجھ نہیں آتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آخر وہ ہے کیا چیز، آخر اس میں کتنی عظمت بیان کی گئی ہے، کتنا علم ہمارے لیے رکھا گیا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی مدد سے ہمیں اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ، کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین، دین میں، قد تبینہ، بے شک خوب واضح ہو گئی، الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فما، تو جو یکفر، انکار کرے، بالطاغوتی، شیطان کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد استمسک، تو اس نے پکڑ لیا، بالعروۃ، حلقہ، الوثقی، مضبوط، لن فسقام لہا، جو نہیں ٹوٹنے والا، واللہ، اللہ تعالی، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اب لا اکراہ فی الدین، یہ سب سے بڑی تائید کر دی گئی، سب سے بڑا ثبوت دے دیا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ جب مسلمان جہاد کرتے تھے تو لوگوں نے الزام لگا رکھا تھا کہ مسلمان زبردستی دین میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا قرآن پاک میں انکار کر دیا کہ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے، یعنی جو کوئی بھی اپنی خوشی سے شامل ہوگا وہی اصل مسلمان ہوگا، جو شامل ہی نہیں ہونا چاہے، کیونکہ یہ دین تو دلوں کا معاملہ ہے، نیتوں کا معاملہ ہے، یہ ظاہری تو کوئی بھی حالت نہیں ہے، یہ تو اللہ اور بندے کے دل کا معاملہ ہے، اللہ تو دل جانتا ہے، اللہ تو ظاہر کو نہیں دیکھتا، تو دل جب رب سے نہیں جڑا تو ظاہر اللہ اللہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کو، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ شیطانی طاقتوں نے، کفار نے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، کس طرح سے ان کے خلاف پراپیگنڈے کیے گئے، کس طرح سے ان کے پھانسی پہ لٹکایا گیا، ان پہ ظلم کیے گئے، تشدد کیے گئے، لیکن کوئی طاقت بھی انہیں اپنے ایمان سے ہلا تک نہ سکی۔ یہی تو محبت ہے اصل، یہی تو اصل میں دین ہے، یہی تو اصل عبادت ہے۔ اس ظلم اور اس الزام کا تو انکار کر دیا قرآن پاک نے کہ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے، پھر اللہ پاک نے اس ظلم کا بھی حساب لیتے ہوئے، یہ بھی اللہ پاک کی ذات برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک بندہ میری خاطر اتنا ظلم برداشت کرے، تو اللہ کی ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ پھر اس وقت اللہ پاک نے کہا کہ جب ظلم کیا جائے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے تم جہاد کرو، جس کا نام جہاد رکھا گیا۔ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان تو وحشی ہیں، یہ مسلمان اس طرح کے ہیں، مسلمان لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ دین تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا نام لینے والے اللہ کے بندوں پر ظلم ہوتا رہے اور اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئے۔ تو اللہ پاک کتنی خوبصورتی سے، کس طرح سے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ ایک ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے، طاغوت کا مطلب ہوتا ہے شیطانی
طاقتیں بول رہے ہیں یا باطل بول رہے ہیں، شیطان بھی مراد ہے، یعنی یہ جو کہ اصل سے بھٹکائے اور باطن کی طرف انسان کا باطن خراب کرے اور باطل کی طرف لے کے جائے، یعنی گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے طاغوت یعنی شیطان سے انکار کر دیا اور اللہ پاک پر ایمان لے آئے تو پھر تم نے بہت مضبوط تعلق پکڑ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ولی مددگار ہے، الذین آمنوا ایمان والوں کا، یخرجہم نکال لے جاتا ہے انہیں، منت ظلماتی اندھیرے سے، الی النور نور کی طرف، والذین کافروا اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت ان کے ساتھی شیطان ہیں، یخرجونہم نکال لے جاتے ہیں انہیں، من النوری نور سے، الی الظلماتی اندھیروں کی طرف، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ پاک نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو مددگار مانتے ہیں، پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو اندھیرے سے نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ بھی فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو اللہ سے بڑھ کے شیطان سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے بڑھ کے شیطانی طاقتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی ہماری مدد کریں گی۔ جس طرح کہ آج کل کے دور میں یا شروع سے لے کے آج تک دیکھیں کہ لوگ جادو ٹونے پہ، ادھر ادھر کی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے۔ جب تک نہیں چاہتا تو کوئی طاقت، کوئی باطل چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک رب نہیں چاہے گا آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا کہ جو شیطان کو ساتھی بنائے گا پھر وہ شیطان ہی اسے نور سے اندھیرے کی طرف لے کر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرما دیا جو مجھ سے بڑھ کے شیطان پر یقین رکھے گا وہ پھر پستیوں میں ہی گھرتا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسری شیطانی طاقتیں مجھے کمزور کر رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ اس کا اپنا یقین ہوتا ہے، اصل میں یہ اس کا اپنا ہی ایمان ہوتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ دوزخی ہیں جو ہمیشہ سے دوزخ میں ہی رہیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور یہ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے، اللہ پاک ہمارے یقین کو مضبوط کرے۔ ایمان کا مطلب ہی یقین ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل میں دین ہے کیا، اصل میں ایمان کا مطلب کیا ہے، اصل میں اللہ کی ذات کتنی ہی وسیع ہے، کتنی ہی بڑی ہے، اللہ کی ذات کتنی طاقتور ہے، جو ہمارا ذہن جس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے دین پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔